بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی، ان کی اہانت نہیں ہوئی؟ کیا امام اعظم کو قید نہیں کیا گیا؟ کیا امام مالک کو سخت سے سخت نہیں مارا گیا؟ امام احمد بن حنبل پر کیا کیا نہیں گزرا؟ غرض کسی بھی جلیل القدر عالم کو لے لیجئے، وہ نااہلوں کی اذیت اور تکلیف کا شکار ضرور رہا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ ارشاد ہی یہ فرما دیا، ترجمہ: جہلاء اہل علم کے دشمن ہوتے ہیں، نیز آئندہ کو اس میں اضافہ ہونا ضروری ہے اور ہو کر رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے، اور جتنے علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ تقریباً سبھی پائے جا رہے ہیں، اور جن کا ابھی تک وقت نہیں آیا وہ عنقریب آ رہے ہیں کہ ان کے آثار شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے، بلکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ آتا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلہ میں جو عنقریب آنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا۔ کاش اس وقت علماء بتکلف باولے بن جائیں، یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دیں، نہ ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ علماء کو موت سرخ کندن یعنی سونے سے زیادہ محبوب ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا، اور حلیم آدمی سے شرم کی جائے گی۔ نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی۔ دنیا کے حاصل کرنے پر آپس میں قتل ہوگا، جائز کو جائز نہ سمجھیں گے، ناجائز کو ناجائز نہ سمجھیں گے، نیک لوگ چھپتے پھریں گے۔ اس زمانہ کے آدمی بدترین خلائق ہوں گے، حق تعالی شانہ قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں سچا مومن ایسا چھپتا پھرے گا جیسے تم میں منافق چھپتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر مومن گو کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالی شانہ وہاں بھی اس کے لیے کسی منافق یا اس شخص کو مسلط فرما دیں گے جو اس کو اذیت پہنچائے۔ اس لیے اہل اللہ کی اہانت، دینداروں پر سب و شتم سب ہی کچھ ہو کر رہے گا، اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ نیز علماء یا مشائخ دیندار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے، جب آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو برملا اور علل اعلان گالیاں دی جاتی ہیں، ان کی اہانتیں کی جاتی ہیں۔ روافض کا تو مستقل کام ہمیشہ یہی ہے، لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے بھی ہو رہا ہے۔ جس صحابی کی شان میں جو چاہا کہہ مارا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں ایسے زمانوں کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ایسے زمانوں کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، حلیم سے شرم نہ کی جائے۔ اس زمانہ کے لوگوں کے دل اجمی کفار جیسے ہوں گے اور زبانیں عرب جیسی فصیح ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا ہے کہ خاندان میں حقیقی مومن بکری کے بچہ سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائے گا۔ نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے، اور کمینہ لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی اور باجوں کا زور ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی، اور امت کے اسلاف کو برا بھلا کہا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے، جیسے کہ لومڑی اپنے بچوں کو لیے پھرتی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی اور بغیر اللہ کی معصیت کے روزی حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی، اولاد زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، منکرات یعنی ناجائز امور کرنے والوں کا غلبہ ہوگا، اور تعمیرات کی کثرت ہوگی۔ نیز فحش گوئی، بدخلقی، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ۔ نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہے دفعی موت کثرت سے ہونے لگیں گی، یعنی جو آج کل عام طور سے ہونے لگی، جس کو قلب کی حرکت بند ہو جانا کہتے ہیں۔ غرض احادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں،
उलमा ने इनको मुस्तकिल तसानीफ में जमा फरमाया है। इनका अक्सर और बेशतर हिस्सा मौजूदा दौर में पाया जा रहा है, तो कोई वजह नहीं कि ये अलामात ना पाई जाएं और जितनी कमी बाकी है वो पूरी ना हो जाए, और यकीनन पूरी होगी और ज़रूर पूरी होगी। उलमा पर मुनहसर नहीं बल्कि हर दीनदार का यही हशर होने वाला है। दीन पर अमल करना जैसा कि अभी गुजरा हाथ में चिंगारी लेने से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक हदीस में वारिद है कि क़यामत की अलामात से ये भी है कि सच्चे आदमियों को झुटलाया जाएगा और झूठों की तस्दीक की जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों का इस वक्त क्या हाल होगा जब नौजवान फासिक बन जाएंगे और औरतें सरकश हो जाएंगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी हो जाएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक होगा, इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम नेक कामों का हुक्म करना छोड़ दोगे और बुरी बातों से रोकना छोड़ दोगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा भी हो जाएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक होगा, इससे भी सख्त होगा। फिर आपने फरमाया, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम बुरी चीज़ों के करने का हुक्म करोगे और अच्छे कामों के करने से मना करने लगोगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी हो जाएगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक होगा और इससे भी सख्त होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब नेक कामों को बुरा समझने लगोगे और नाजायज़ चीज़ों को अच्छा समझने लगोगे। आखिर के दो जुमलों में ये फ़र्क है कि किसी बुरे काम को करना और चीज़ है और इसको अच्छा समझना और चीज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से फरमाया कि तुम लोग आजकल ऐसे ज़माना में हो कि उलमा की कसरत है और कारियों की कमी है। कुरान पाक के हदूद की रायत बहुत ज़्यादा है, हरूफ की रियायत इतनी नहीं है। सवाल करने वाले कम हैं, यानी कि मांगने वाले फ़कीर कम हैं, और अता करने वाले कसरत से हैं, यानी कि अता करने वाले और पैसा सदका खैरात करने वाले ज़्यादा हैं। नमाज़ें लंबी पढ़ते हैं और खुतबे व वाज़ मुख्तसर कहते हैं। अपने अमाल को अपनी ख्वाहिशात पर मुक़द्दम करते हैं। लेकिन अनकरीब ऐसा ज़माना आने वाला है जिसमें उलमा की किल्लत होगी, क़ुरा की कसरत होगी, कुरान के अल्फाज का एहतमाम ज़्यादा होगा, इसके अहकाम की रियायत बहुत कम होगी, सवाल करने वाले बहुत हो जाएंगे और अता करने वाले कम होंगे, खुतबे और तकरीरें लंबी लंबी होंगी, नमाजें मुख्तसर हो जाएंगी, ख्वाहिशात अमाल पर मुक़द्दम हो जाएंगी। गर्ज़ ये सब चीज़ें होंगी और होती जा रही हैं।